السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے وہ آیات مقدسہ نمبر 120، 121، 22، 23 اور 124 ہیں۔ سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور آج ہم پارے کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کچھ حلال و حرام کے دائرے ارشاد فرمائے تھے کہ حلال و حرام کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات پیدا کی اور تمام اشیاء بھی اسی نے پیدا کی ہے۔ اب وہ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انسانیت کے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز مضر ہے۔ اب اسی ہستی کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ کسی کو حلال قرار دے یا کسی کو حرام قرار دے۔ لیکن مشرکین مکہ، اسی طرح یہود و نصارہ جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، وہ خود چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیتے ہیں، اور اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ اپنے مفاد میں دیکھتے ہیں کیا بہتر ہے، اللہ رب العزت انسانیت کے حق میں دیکھتے ہیں کیا بہتر ہے۔ یہ ذاتی اغراض اور ذاتی مفاد کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، متاع قلیل، مختصر فائدوں کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ حرکات اور یہ خیالات اور یہ ان کا جو عمل و کردار ہے وہ درست نہیں ہے۔ آج آیت مقدسہ نمبر 120 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے، امام الموحدین ہے، ابو الانبیاء ہے، اور بڑا مقام ہے آپ کا۔ پچھلے ایک درس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرکزیت پر کافی بات چیت کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، جن سے دو ونگ کا آغاز ہوتا ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام، اور ایک ونگ بنی اسرائیل ہے، دوسرا ونگ بنی اسماعیل ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کا مختصر تعارف بھی کروایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جہاں سے انسانیت کو خطاب کر کے اور تمام اس وقت کے اس دور کے جو حالات و واقعات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے آنے والے دور کے لیے جتنا بھی انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ہے اس کو سمجھاتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں، انسانی عقل کو خطاب فرماتے ہیں، اور اس وقت کے حالات کے مطابق جو ایک ظالم
طاقت ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں دو باتیں واضح ہو گئیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء بھی ہیں اور انسانیت کے امام ہیں اور پھر آنے والے تمام انبیاء کے والد ہیں، یہ واضح کرتے ہیں کہ آپ کا جو آنے کا مقصد ہے، بعثت ہے، وہ ایک ظالم طاغوتی نظام کو شکست دینا ہے۔ اور وہ ظالم طاغوتی نظام کس کا تھا؟ نمرود کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک جماعت کے لیڈر ہیں، امام اور قائد ہیں، اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں۔ اور جو تحریک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اس کو تحریک حنیفیت کہتے ہیں۔ ولم یک من المشرکین، آپ مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے وہ باؤنڈری قائم کر دی، ایک لکیر کھینچ دی کہ ایک اللہ رب العزت کی توحید کی فلسفی بالادستی اور رٹ کو قائم کرنا ہے، اور فلسفہ توحید کے مقابلے میں دوسرا فلسفہ شرک ہے جو کفار، مشرکین اور منافقین جو قومیں ہیں وہ اختیار کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ وہ مشرک نہیں تھے، مشرکین کے اس ونگ سے نہیں ہیں، موحدین کے ونگ سے ہیں، بلکہ امام الموحدین ہیں۔ وہ فلسفہ توحید جس پر اگلے ادوار میں جا کر بہترین سیاسی اور معاشی نظاموں کی تشکیل ہوتی ہے، بہترین سماجی اور معاشرتی نظام تشکیل پاتے ہیں، ان کا جو مرکز ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ شاکرا لانعمہ، وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اجتباہ، اللہ نے آپ کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی دی۔ صراط مستقیم پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں مختلف دروس میں، اصل میں یہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ چل کر اللہ رب العزت کی بالادستی ہوتی ہے، اس کی رٹ قائم ہوتی ہے، اور وہ راستہ عدل کے نظام کا ہے۔ سیاسی، معاشی اور معاشرتی عدل کا نظام جب قائم ہوگا تو پھر انسانیت کو اس کے حقوق ملیں گے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اور راہ ضلالت کے پیچھے ظلم کا نظام ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے پورا سیاسی اور معاشی اور معاشرتی نظام جو عدل کا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا، اور آپ نے عملاً کر کے دکھایا۔ اس وقت کے ظالم نمرود جو حکمران تھا اس کا مقابلہ کیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، آپ کو دنیا میں حسنہ عطا فرمائی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں، یعنی کامیاب نیک لوگ جو ترقی کر کے دنیا میں جاتے ہیں، دنیا میں اپنا عمل و کردار ادا کر کے سرخرو ہوتے ہیں اور پھر آخرت میں عزت کی زندگی پاتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ دنیا کا اللہ رب العزت کا جو عدل کا نظام ہے اس کا قیام ہے، تو فلسفہ توحید کا قیام ہے، اس کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف حکم بھیجا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ملت ابراہیم جو حنیف ہیں، تحریک حنیفیت کے بانی ہیں، ان کی آپ پیروی کریں۔ وما کان من المشرکین، اور پھر دوبارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں ان کو جو ٹاسک دیا ہے وہ سارا کا سارا ٹاسک یہی ہے کہ وہ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، اس دین پر قائم رہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ملت حنیفیہ کو سونپا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فلسفہ توحید کی رٹ کو قائم کرنا ہے، فلسفہ توحید کو غالب کرنا ہے۔ اور اگر اس دور کا طاغوت، اس دور کا حکمران ظالم طبقہ وہ مقابلے میں آتا ہے تو اس کے مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے، اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنا ہے۔ یہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا منصب تھا، آپ کا یہی صراط مستقیم ہے، یہی تحریک حنیفیت ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور بالخصوص آپ کی نسل میں جو تینوں کتب بنی اسرائیل میں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، اور پھر بنی اسماعیل میں جو قرآن مقدس، کتاب مقدس نازل ہوا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ رہنمائی ہے۔ اور یہ کیا رہنمائی ہے کہ انسانیت دنیا میں کیسے ترقی کرے گی، امن، سکون، خوشحالی میں کیسے رہے گی، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں اللہ رب العزت کے سامنے کیسے سرخرو ہوں گے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی کہ یہود سے پہلے اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو بڑا متبرک قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انما جعل السبت، انہوں نے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن پھر بھی ہفتے کا دن مقرر کرنے کے بعد، اور بعد میں نصارہ نے اتوار کے دن کا مقرر کر لیا، اور اللہ رب العزت دنوں کے اعتبار سے تو جمعہ کے دن کو فوقیت دی تھی۔ اب انہوں نے دنوں کا جو اختلاف کیا ہے اور پھر اس میں مرضی بھی کی، خود ہی اس کو متبرک بنایا، طے کر لیا، اور خود ہی مرضیاں شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس میں ان کا ہم فیصلہ کریں گے جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اصل میں وہ انتشار پیدا کرنا ہے، فساد فی الارض پیدا کرنا ہے، انسانی سوسائٹیوں میں توڑ پیدا کرنا ہے، مسائل پیدا کرنا ہے۔ اجتماعیت ان کا مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، اس کی طرف رہنمائی دی ہے۔ مشرکین مکہ جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بظاہر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ملت ابراہیم سے ہیں، لیکن وہ بھی شرک کرتے تھے، وہ بھی مشرک تھے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آگے، حزب اللہ، اللہ کی جو سچی جماعت ہے اس کے مقابلے میں آگے۔ تو اصل میں تحریک حنیفیت کے جو مرکزی وہ شخصیت ہیں، جو مرکز ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مکہ المکرمہ کے جو مشرکین ہیں وہ تو بظاہر نام لیتے ہیں، لبادہ انہوں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اوڑھا ہے، لیکن فی الحقیقت وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کے مخالف تھے۔ تو یہ دونوں جو طبقے ہیں یہ حزب الشیاطین میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم عطا فرمائے، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور تحریک حنیفیت پر اللہ رب العزت ہمیں قائم رکھے، اس کا شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔